بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ محترم ڈاکٹر صاحبان، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں ڈاکٹر صاحبان سے، اپنے ہم پیشہ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ بھی میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ آپ سب حضرات نے قرآن مجید کے ایک منتخب نصاب کا مطالعہ کیا ہے اور دین ان بریف آپ کی سمجھ میں آ چکا ہے۔ یہ منتخب نصاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا تھا، اور میں بھی اصلاً اسی کا گریجویٹ ہوں، اور میں نے اس کو ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کا نام دے رکھا ہے۔ اس طرح مولانا مودودی مرحوم مغفور کا رسالہ دینیات جو تھا، اس کا انگریزی میں ترجمہ ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ آف اسلام کے نام سے شائع ہوا تھا، تو اس منتخب نصاب کو میں ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کہتا ہوں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، میرا دل کا یہ احساس ہے کہ تھرو اینڈ تھرو دا قرآن ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کے ان منتخب حصوں کا مطالعہ کر لیتا ہے تو اسے پورا دین ان بریف سمجھ میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایمان کے مباحث بھی ہیں، نیک عمل کے مباحث بھی ہیں، دین کی اشاعت، تبلیغ، دعوت، تواصیب الحق کے مباحث بھی ہیں، اور اس میں صبر و استقامت، ڈٹے رہنا، قائم رہنا، کنسسٹنسی، اسٹیبلٹی، یہ بھی اس میں زیر بحث آئی۔ یہ فرق یقیناً ہوگا آپ میں اور مجھ میں کہ میں نے یہ نصاب خود ڈاکٹر صاحب سے پڑھا ہے، میں نے عربی بھی ان سے پڑھی ہے، اور میں نے قرآن مجید بھی براہ راست ان سے پڑھا ہے، اور پھر پڑھا بھی زمانہ طالب علمی میں ہے۔ جب میں بی ڈی ایس میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ چیزیں پڑھی تھی، یا ہاؤس جاب میں پڑھی ہیں۔ تو ینگ ایج میں انسان کی جو ریسیو کرنے کی اور یاد کرنے کی ایبلٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ تو اگرچہ جو عمر بڑھتی ہے ایک خاص حد تک وہ بڑھتی رہتی ہے، لیکن میمورائز کرنے کی صلاحیت آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مدارس کا جو نصاب ہے وہ بچوں کے لیے بنا ہے، اس میں شروع میں حفظ کرائی جاتی ہیں چیزیں، 5,000 ہزار گردانے، 2,000 ہزار گردانے جو ہیں وہ یاد کرا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ بچہ انہیں بڑی آسانی سے یاد کر لیتا ہے۔ جو انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس میں میمورائز کرنے کی صلاحیت ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اصل میں مطلوب تو یہ ہے کہ بالغوں کے لیے، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے کوئی ایسا نصاب ہو جس میں یاد کرنا کم سے کم ہو، اور انڈرسٹینڈنگ کا کوئی ایسا مربوط جو ہے وہ نقشہ ان کے سامنے آئے کہ جس سے وہ چیزوں کو آپس میں کنیکٹ کر کے ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکے، یاد نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، چونکہ ہر پروفیشن کی ایک زبان ہوتی ہے، ڈاکٹر کی زبان انجینئر نہیں سمجھتا، انجینئر کی زبان ڈاکٹر نہیں سمجھتا، پولیٹیشین کی اپنی ایک زبان ہے جو عام انسان نہیں سمجھتے، اور جو عام انسانوں کے احساسات ہیں وہ پولیٹیشین نہیں سمجھتے۔ تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب بھی ایک MBBS ڈاکٹر تھے، اور میں بھی MBBS کا اسٹوڈنٹ نہ صحیح BDS کا اسٹوڈنٹ تھا، تو جو بنیادی ٹرمینالوجی اور جو ایک یعنی کامن سینس ایک ڈاکٹر کی ہوتی ہے وہ اللہ نے مجھے بھی دی تھی، انہیں بھی دی تھی، تو ان کے اور میرے درمیان کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں تھا۔ تو الحمدللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے فکر کو سمجھا، جو کچھ انہوں نے پڑھایا اس کو میں نے بڑی آسانی سے اپنی گرفت میں لیا، اور پھر مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جب ڈاکٹر صاحب کے بیرون ملک دورے شروع ہوئے سن 1979 سے، تو پھر مسجد دارالسلام باغ جناح میں، مسجد شہداء میں جہاں ان کا ہفتہ وار درس ہوتا تھا، 6.5 سال تک میں الحمدللہ ان کی نیابت بھی کرتا رہا ہوں۔ اس سے میرے اندر ایک کانفیڈنس بھی پیدا ہوا۔ پھر چونکہ جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو درس قرآن میں نے وہاں پر ڈینٹل کالج میں شروع کیا، جبکہ ڈینٹل کالج میں کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں تھی، نہ وہاں پر تبلیغی جماعت تھی، نہ اسلامی جماعت طلبہ تھی انٹرسٹنگلی۔ تو اس بنجر ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے وہاں درس قرآن شروع کیا، اور کیونکہ وہاں فورن اسٹوڈنٹ بھی تھے،
ایسے دل میں خیال آیا کہ وہ جو ان کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، تو میں نے انگریزی میں درس دینا شروع کر دیا۔ اسٹوڈنٹ لائف میں، ہاؤس جاب میں ابھی تازی وہ میڈیسن سرجری پڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ انگریزی میں الٹی سیدھی ہی صحیح وہ زبان چلی ہی ہوتی ہے، تو الحمدللہ چل گئی۔ تو پھر بیرون ملک سے جب ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ آئی کہ جی ہمیں کوئی بندہ دیں پڑھانے کے لیے، پھر لے دے کر خاکسار کا نام ہی آیا، تو میں نے یہ میرے لیے ایک تجربے کا باعث بنا۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ امریکہ کا سفر کیا، وہاں مجھے وہ چھوڑ کے آ گئے، اور پھر میں 4-6 مہینے وہاں پر پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد پھر برطانیہ میں یعنی باقاعدہ ایک مسجد کی امامت جو ہے وہ میں نے اختیار کی، وہ اسی لیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی دی تھی، اور انگریزی بھی زبان جو ہے وہ زبان پر بڑی آسانی سے آ جاتی تھی، تو اس کا فائدہ اٹھایا۔ تو اس میں جو کسی اور نے فائدہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا ہو، انسان خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی آپ سب حضرات، یعنی آپ میں سے جو لوگ ٹیچنگ پروفیشن میں ہیں، میڈیکل پروفیشن کے اندر، تو ایک ٹیچر جو بات کو سمجھتا ہے وہ ایک نان ٹیچر نہیں سمجھتا۔ کوئی سبجیکٹ آپ جو ہیں وہ کتابیں پڑھ کے اس کو سمجھیں گے تو پھر بھی کچھ گیپس رہ جائیں گے۔ پڑھانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب برکت رکھی ہے کہ جب آپ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو پہلے آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، وہ کلاس کے اندر کوئی طالب علم سوال پوچھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتا ہے، اور وہ انسان کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خصوصی فضل تھا۔ آپ حضرات ماشاءاللہ پہلے سے منتخب نصاب پڑھ چکے ہیں، تو میں ریفرنسز بھی دوں گا تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ آج آپ جو ابتدا میں نے اس خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کو جو آیت سنائی ہے، عربی تو نہیں پڑھائی یہاں پر پھر ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا۔ وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد ایک نوٹ آف کوشن ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھنا شیطان کے نقوش پا کی قدموں کے نشانوں کی پیروی نہ کرنا۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو دین میں پورا کا پورا داخل ہونا اور پھر شیطان کے نقوش کی پیروی نہ کرنے کا کوشن جو ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ شیطان نے ویسے تو چیلنج کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا حضرت آدم کو، تو اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے موقع دے کہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ انسان اس مرتبے کا اہل نہیں ہے جو تو نے اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا دفع ہو، انک من المنظرین، تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو جسے عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کی طرف بڑھوں گا، ان پر حملہ آور ہوں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ ڈاکٹر صاحب آ جائیں، یہ آپ کے لیے بچھائی کرسی۔ وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے، اور پھر چیلنجنگ انداز میں کہا ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی تو ان کو اتنا نواز رہا ہے کہ انہیں اشرف المخلوقات بنا دیا تو نے، لیکن یہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ they would be grateful to me rather، ہے نا؟ تو اب اس نے قدم قدم پر آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور دیکھنا شیطان کی بات نہ ماننا، اس کے نقوش پا کی پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ہم مختصر وقت میں صرف اسی کو فوکس کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پورا دین میں پورا داخل ہونے سے روکنا ہے، اس لیے کہ خطاب یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، انسانوں سے خطاب نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ایک مانیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے، وہی مسلمان ہے نا۔ یعنی کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں خطاب مسلمانوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، سرحد پار کر لیا انہوں نے۔ اب شیطان کیا کرے گا؟ ہم پر جو اس کے حملے ہوں گے وہ دین میں پورا پورا داخل ہونے سے روکنے کے حملے ہوں گے۔ سب سے پہلا اس کا حملہ کیا ہوگا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، بخشے بخشائے ہو،
خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ مزے سے زندگی بسر کرو، پاؤں پھیلا کے سو، کاروبار کرو، گھر تعمیر کرو، اپنے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بچوں کو FCPS کراؤ، PhD کراؤ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناؤ، اللہ اللہ خیر صلاح، تاکہ ان کی زندگی بھی اچھی گزرے، اور باقی دین کے لیے فکر مند ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ کوئی کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، بہرحال ہم مسلمان ہوئے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو پھر اسے کہا کہ بس تم نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، یہ کافی ہے تمہارے لیے، یہی تقاضے ہیں دین کے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں، بہرحال دین جو ہے اس کے تو کچھ، ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان کا کہنا تو ماننا پڑے گا۔ وہ کہے گا اچھا نہیں بچو، ٹھیک ہے، بس موٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان پر عمل کر لو، حلال و حرام کی تمیز کرو، لیکن دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دو، دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دو، یعنی دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کام سے غرض کرو، خود جو ہے تم نماز روزہ بھی کرو اور حلال و حرام کی تمیز بھی کرو۔ اچھا، پھر مزے کی بات کیا ہے، یہ جو حلال و حرام کی تمیز ہے، اس میں بھی یعنی بڑی میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ ایک مرتبہ پیما کا ایک کنونشن تھا صوبائی فیصل آباد میں، پنجاب میڈیکل کالج میں، تو مجھے بھی انہیں دعوت دے دی خطاب کرنے کی۔ تو وہاں ایک صاحب نے، ڈاکٹرز کمیونٹی میں سے تھے، تو انہوں نے کسی کتاب میں سے وہ سارے جو حلال و حرام کے مسائل تھے عام دکانداروں کے، کاروباروں کی، وہ سارے بیان کر دیے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ جو ارریلیونٹ گفتگو ہے اس کا ڈاکٹروں سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر دکاندار نہیں ہے، ہم کوئی سودا نہیں بیچتے، نہ ہم کوئی پروڈکٹ بنا کر جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں، ہم تو سروسز دینے والے ہیں، کنسلٹنٹس ہیں نا۔ ہمارے لیے جو دین کی رہنمائی ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے۔ اب امانت میں خیانت یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں سے کوئی شخص جو ہے، کم سے کم یہاں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو ہرگز کبھی پسند نہیں کریں گے جی ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں، ویئر ایز ہم اپنی پریکٹسز میں اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ہم غلط ٹیکسٹ ایڈوائز کرتے ہیں، ہم غلط مشورے دیتے ہیں اپنے مریضوں کو، ٹرسٹ جو ہے کہ ایسے جیسے امانت رکھوائی ہوئی ہو وہ ہم نہیں کرتے۔ تو اب ہمارے سے ایلیمنٹ جب آئے گا کہ کسی کو خیال پیدا ہو کہ نہیں مجھے دین پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور دین پر عمل کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ سچ بولنا اور چیٹ نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کو یہ خیال ہی آیا کہ مجھے سچ بولنا چاہیے اور مجھے چیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ سارے دکانداروں والے سارے جو مسائل ہیں وہ رکھ دیے جائیں کہ ملاوٹ نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو یہ کیا ہو گیا؟ پھر وہی ہو گیا نا، شیطان نے اس کو جب خیال بھی آیا کہ اسے دیانتدار بن جانا چاہیے تو شیطان نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ وی بینگ ڈاکٹرز، ہماری آنیسٹی کیا ہے کہ ہم اپنے مریض کو، اپنے کلائنٹ کو جس سے ہم نے فیس لے لی ہے اس کو دیانتدارانہ مشورہ دیں، بلا شبہ جیسے ہوتا ہے۔ یعنی میں اس تصور کو نہیں مانتا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، آپ آنیسٹلی کام کریں گے تو آپ کی ریپیوٹ بن جائے گی اور آپ کے جو ہے وہ کلائنٹیج جو ہے بڑھ جائے گا۔ ڈونٹ بلیو، آپ سب لوگ جو ہیں اس کے گواہ ہیں۔ اگر ہم اپنے مریضوں کو دیانتدارانہ مشورے دیں گے تو مریض ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر دوبارہ ہمارے پاس کیوں آئے گا؟ وہ کیوں آتا ہے؟ ہماری نیت کی خرابی ہے، ہم اس کو آنیسٹلی ایڈوائز نہیں دیتے، تبھی وہ ہمارے پاس آتا رہتا ہے، ہماری دکانداری جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اور اگر ہم دیانتداری سے کریں گے کام تو اللہ ان کو شفا دے گا مریضوں کو، اور پھر ہماری کلائنٹیج کم ہو جائے گی۔ یہ جو بنیادی یہ اخلاقی دو چیزیں ہیں، سچائی اور دیانتداری، اس کا فائدہ ہمیشہ دوسرے فریق کو ہوتا ہے۔ یعنی اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا فائدہ میری سچائی کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ میرے مریضوں کو۔ اگر میں آنیسٹلی اپنے مریضوں کو ٹریٹ کرتا ہوں
اور الحمدللہ کرتا ہوں اور کلائنٹیں میری کم ہے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ الحمدللہ مجھے ڈینٹسٹری نہیں آتی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مریضوں کو اور پھر وہ میرے پاس نہیں آتے. بعض اوقات یہ عام بلیڈنگ گمز از اے ویری کامن پرابلم. اور بلیڈنگ گمز کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ پلاک. اور پلاک کیوں ہوتا ہے؟ پراپر برشنگ نہ کرنے کی وجہ سے. الحمدللہ میرے درجنوں مریض ہیں، درجنوں نہیں شاید سینکڑوں میں ہوں گے، کہ وہ آئے دکھانے کے لیے میں نے پہلی سیٹنگ میں صرف ان کو پراپر اورل ہائیجین انسٹرکشن دی. ان سے کہا کہ یہ سامنے دکان ہے، اس سے برش پکڑ کے لائیں. وہ برش لے کے آتا ہے، میں اس کو اس کے منہ میں پراپر برش کرنے کا طریقہ اس کو سمجھاتا ہوں اور پھر اس کو کہتا ہوں کہ اس میں شروع کر دیں صفائی آج سے ہی اور بس ایک دفعہ اسکیلنگ کروا لیں اور پھر اس کے بعد مینٹین کریں. تو الحمدللہ بہت سے مریض ایسے ہیں میرے کہ جو اسکیلنگ کروانے کے لیے بھی نہیں آئے اور بعد میں کہیں ملاقات ہونے کا جی الحمدللہ تھے وہ مشورے دینا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اگر ظاہر ہے میں کوئی علیحدہ چیز تو نہیں ہوں، اگر ہماری ساری کمیونٹی اپنے مریضوں کو آنیسٹلی مشورے دے تو ظاہر ہے اس سے مریض شفا یاب ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمیں اجر آخرت میں ملے گا اگر ہماری نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے. لیکن اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کر کمانے کا تو پھر اس کا کچھ نہیں ملے گا. آگے چلیے کہ آپ نے واقعتاً بینگ اے ڈاکٹر، تو اگر یعنی آپ نے یہ سٹیپ بھی عبور کر لیا تو پھر وہ اگلا سٹیپ آئے گا کہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینی، آزاد. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو تبلیغ سے روکے گا کہ بس ٹھیک ہے تم کر رہے ہو اور خام خواہ ہر کولیگ کو خام خواہ لے کر نہ بیٹھ جاؤ اور اس کی روزی میں لات مارنے کے لیے کہ اس کو بھی تم مشورہ دو کہ تم بھی آنیسٹلی کیا کرو. کیوں خام خواہ لوگوں کا جو ہے وہ معاش جو ہے اس کا مسئلہ بناتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان آ کے ہمیں جو ہے وہ کہے گا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ بھی کیا پھر آپ کو شیطان جو ہے محدود کرے گا کہ بس یہی بات جو ہے بس اسی کو پروموٹ کرتے رہو کہ وی شوڈ بی آنیسٹ ٹو یور کلائنٹس. لیکن باقی دین کا کام کرنا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبان میں سمجھتا تھا بینگ اے ڈاکٹر، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگردوں میں سے جتنا قرآن مجھے سمجھ میں آیا ان کے تھرو وہ شاید باقیوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی فزکس انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھی، کیمسٹری انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھی، بایولوجی انہوں نے پڑھی، میں نے پڑھی، اور انہوں نے ڈیٹیل میں اناٹمی فزیولوجی پیتھولوجی فارماکولوجی پڑھی، میں نے ذرا بریفلی پڑھی. انہوں نے سرجری پڑھی، میں نے سرجری پڑھی. انہوں نے میڈیسن پڑھی، میں نے میڈیسن پڑھی. ٹھیک ہے نا؟ تو وی کوڈ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو میں یہ بات جو ہے دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنا قرآن مجید مجھے سمجھ میں آئے گا اتنا ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اب جب مجھے اللہ نے مواقع دیے اور میں الحمدللہ یعنی ویسٹ کی یونیورسٹیز میں بھی مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا، الحمدللہ کہیں پریشانی نہیں ہوئی کہ میں کوئی بات سمجھا نہیں سکا یا میں کسی کویسچن کا جواب نہیں دے سکا. یہ کہ الحمدللہ سمجھ میں آئی بات، اور پھر میں نے ان کو آسان لفظوں میں ان کے محاورے میں بات ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ کی مدد سے بات جو ہے ان کی سمجھ میں آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اگر فرض کیجئے یعنی بی ڈی ایس کرنے کے بعد پرسنل کمیشن کی میری سلیکشن ہو گئی اور پوسٹنگ بھی ہو گئی میری خوشاب میں، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کیا. میں نے کہا جی یہ میری پوسٹنگ خوشاب میں ہو گئی ہے، سلیکشن ہو گئی ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دین کا کام کرنے کے لیے پریکٹس جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. الحمدللہ میں نے جوائن نہیں کیا، لیکن اس کا مجھے ایک فائدہ ہوا. اگر میں گورنمنٹ سروس میں ہوتا اور وہاں سے میں ڈنڈی مار مار کے تبلیغ کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے کہ آج فلانی جگہ خطاب کرنے کے لیے جانا ہے، تو شاید میرا ایم ایس جو ہے وہ شرم کے مارے کہ چلو دین کے کام میں جا رہا ہے وہ مجھے چھٹی دے دیتا، لیکن میری کمائی حلال کی نہ رہتی. کیوں؟ میں تنخواہ تو لے رہا ہوں وہاں پر ریسرچ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کام کرنے کی، اور میں ادھر ادھر پھرتا رہوں تو پھر وہ میری کمائی حلال کی نہیں رہتی. الحمدللہ اپنی کلینک سے اٹھ کر گیا ہوں، اور ڈینٹسٹری ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کلینک میں موجود نہ ہوں تو آپ کا ڈسپینسر دوائیاں دیتے رہے. تو ڈینٹسٹری تو اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہے. اور الحمدللہ میں نے کویکری کو پروموٹ نہیں کیا کہ میں نے اپنے اسسٹنٹ کو الاؤ کیا ہو کہ جی وہ اسکیلنگ بھی کر دیں اور فلنگ بھی کر دیں اور اسٹیکشن بھی کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیکن اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کریم ہے وہ ڈاکٹر بنتی ہے. میٹرک کا امتحان ہو، انٹر کا امتحان ہو، تو جو ٹاپرز ہوتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ ڈاکٹرز بنتے ہیں. پھر نمبر 2 انجینئرز بنتے ہیں.
پھر اب جو ہیومینٹیز میں ان میں سے اب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. پھر ایم بی اے کا وہ کیا ہے, میرٹ کے اعتبار سے وہ نمبر 3 4 پر ہوتے ہیں. اور سی ایس ایس والے جو اپنے آپ کو بڑا ایک انٹلیکچوئل اور دانشور سمجھتے ہیں, بلا شبہ ان کا جو مینٹل لیول ہے, ان کا جو آئی کیو لیول ہے, آئی ڈیئر سے کہ وہ ڈاکٹر سے کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جواب دہی ہے, وہ جواب دہی جو ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایک لانٹی سے نہیں آتا. بڑا واضح ورڈکٹ ہے قرآن مجید کا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نو ون ول بی ہیلڈ ریسپانسبل. یکلف کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا, ریسپانسبل نہیں ٹھہرایا جائے گا ایکسپٹ ٹو ہز کیپیسٹی. اللہ تعالیٰ نے جس کو تھوڑی عقل دی ہے, تھوڑی سمجھ دی ہے, اس کا حساب بھی کم ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا فضل ہے نا کہ اس نے ہمیں ذہین بنایا ہے, ہمیں ٹاپرز بنایا ہے, تو ہمارا محاسبہ عام انسانوں کے مقابلے میں سخت ہوگا. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عقل, سمجھ, شعور, پڑھنے لکھنے کی ایبلٹی, بات سمجھانے کی ایبلٹی, ایکسپلین کرنے کی کوالٹی اگر زیادہ عطا کی ہے, تو پھر ہمارا محاسبہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً عام لوگوں کے مقابلے میں, انجینئرس کے مقابلے میں, سی ایس پیز کے مقابلے میں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے مقابلے میں سخت ہوگا. اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں اپنا وقت نکالنا چاہیے, ڈیووٹ کرنا چاہیے. کام چلتے رہتے ہیں. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نہیں ذمہ داری دی تھی. بیٹی جو ہے وہ یاد رکھیے گا, وہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کو کھلانا پلانا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن بیٹا جب جوان ہو جائے تو دینی اعتبار سے ہی از نو مور آور لائبلٹی. لیکن ایسا شیطان نے ہمیں جو ہے وہ چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ شاید اس کو چارٹرڈ سی اے کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور ایم بی بی ایس ہی نہیں, ایف سی پی ایس کرانا بھی شاید ہماری ذمہ داری ہے. اور خام خواہ ہم نے اپنی یعنی اس کو اٹھانے کے لیے ہم اپنی قبر جو ہے اس میں انگارے بھرتے رہتے ہیں اور اپنی عاقبت کو خراب کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے, حالانکہ وہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے. اور یہ بھی بذات خود یہ ایک دھوکہ ہے. یعنی جتنا پیسہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے لگاتے ہیں ان کے اوپر, اس سے کئی گنا کم پیسہ اگر ہم ان پر لگائیں اور انہیں کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر کے دیں, تو یہ مسٹ بی مچ بیٹر آف دین اے ڈاکٹر. ایک صاحب نے بڑا 2 سال پہلے کی بات ہے, ربیع الاول ہی کا مہینہ تھا, اور انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ ملتان میں سیرت النبی کا میرا خطاب تھا. وہاں ایک صاحب نے واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ جی ایک آدمی گریجویٹ تھا, ایک نوجوان, جاب نہیں تھی اس کے پاس, تو کہیں پی این کی جاب نکلی تو اس نے اپلائی کیا گورنمنٹ سروس میں پی این کی جاب پر. تو ظاہر ہے کیونکہ وہ گریجویٹ تھا لہذا مجبوراً ان کو سلیکٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی بایو ڈیٹا, سارا بایو ڈیٹا لیا, آخری تھا ای میل ایڈریس. تو اس نے کہا جی میرا تو ای میل نہیں ہے ایڈریس. انہوں نے کہا ہو اب تو ساری کرسپونڈنس ای میل پہ ہونی ہے, تو سوری آپ کو جاب نہیں مل سکتی. تو وہاں سے مایوس ہو کر وہ انٹرویو کی جگہ سے گھر کی طرف چلا پیدل ہی. راستے میں سبزی منڈی تھی, تو اس نے ٹماٹروں کا ایک بڑا سا ڈھیر دیکھا. ایسے ہی چلتے چلتے اس نے پوچھ دیا کہ ٹماٹر کی پا ہے. ظاہر وہاں تو دھڑی کے حساب سے ہوتا ہے, تو وہ 15 روپے کلو ٹماٹر مل رہا تھا, جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 80 روپے کلو تھا. اس کی جیب میں 100-150 روپیہ تھا. اس نے اس کے ٹماٹر خرید لیے اور گھر جا کر مختلف دروازوں کو دستک دے کر کہ جی میں منڈی تو سستے ٹماٹر لے کے آیا, تو لینے تے لے لو. انہوں نے 40-50 کے کلو کے حساب سے بیچے. تو اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ تو بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. تو اس نے یہی کام شروع کر دیا کہ سبزی منڈی سے سبزی لے کے آتا اور گھروں میں وہ دے دیتا. لوگ بھی بڑے خوش کہ بڑی سستی سبزی دے رہا ہے, اور اس کا بھی کام چل رہا تھا. اللہ نے برکت دی, اس نے دکان کرائے پہ لے لی. اللہ نے برکت دی, کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ دکان خرید لی. 15 سال کے بعد اس نے اس دکان کو ڈیمالش کر کے 3 منزلہ عمارت وہاں پر کھڑی کر لی. تو انشورنس والے آ گئے کہ اس کو آگ لگ سکتی ہے اور اس میں ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے, کہ میں کیا کرا پھر. میں نے کہا جی انشورنس کرا لو. اس نے کہا جی کر دو انشورنس. اس نے بھی سارا جو ہے وہ بایو ڈیٹا لیا, آخری
اس میں بھی کالم کیا تھا؟ ای میل ایڈریس. تو اس نے کہا کہ جی میرا ای میل ایڈریس ہوتا تو پھر یہ پلازا نہیں سی بنتا. یعنی ہم نے اپنے اوپر ایک بھوت سوار کر لیا ہے کہ یہ بچے کو جب تک ہم FCPS نہ کرا لیں تو شاید وہ بھوکا مر جائے گا. نو، یعنی صرف ایک سٹگما ہے جو ہم اتار دیں کہ ایک سبزی والا جو ہے اس کو تو کہہ کے بلائے گا، اور اگر وہ وائٹ کالر جاب کر رہا ہے تو اس کو سر کہہ کے بلائے گا، صاحب کہہ کے بلائے گا. صرف اتنا سا فرق ہے. باقی آپ دیکھ لیں آپ کے کلاس فیلوز، ہم سب کے کلاس فیلوز جو بزنس پہ گئے اور انہیں چھوٹے لیول سے بزنس شروع کیا، they are much better off than you and me, all of us. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے شیطان کا کہ اس نے دین پر چلنے سے، دین پر عمل کرنے سے، دین کے تقاضے پورے کرنے سے اس نے روکنا ہے. کبھی آگے سے آ کے روکنا ہے، کبھی پیچھے سے آ کے روکنا ہے، کبھی دائیں سے روکنا ہے، کبھی بائیں سے روکنا ہے، کبھی اوپر سے روکنا ہے، کبھی نیچے سے روکنا ہے. یعنی سنت، یعنی ہمیں دین سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن و سنت پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. اب شیطان آ جائے گا بیچ میں. سنت کیا ہے؟ حدیث پر عمل کرنا. اب احادیث ساری کی ساری کمپائل ہوئی ہیں انسانوں کے ہاتھوں، یعنی جو بھی محدث ہے اس کا مائنڈ آئے گا تو وہ سبجیکٹیولی ان کو کمپائل کرے گا. پہلے وہ عام طور پر احادیث کی کتابیں جو ہیں، کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں نماز سے، ٹھیک ہے، نماز ہوگی، روزہ ہوگا، حج زکوٰۃ. کچھ محدثین نے ایمان سے شروع کیا ہے، وہ بیٹر ہے اس سے. لیکن بہرحال ایمان کے اندر بھی جو ترتیب ہے حدیث کی وہ انسانی ہے، سبجیکٹو ہے، آبجیکٹو نہیں ہے. ہم نے سیرت النبی کو بالکل نظر انداز کر دیا، وہ کبھی سبجیکٹو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی جو ترتیب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے، زیادہ سے زیادہ فرق ہوگا ایک آدھے سال کا فرق ہوگا نا، لیکن کوئی 100 سال کا فرق تو نہیں ہوگا اس میں. اور جو ترتیب ہے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، تشریف لائے اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہوا، اور پھر طویل عرصے تک آپ ابو طالب کے سپرویژن میں رہے. اس میں کوئی دو رائے کبھی سنی ہے آپ نے؟ ایک ہی رائے ہے. احادیث میں آپ کو اختلاف مل جائے گا لیکن یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی سے سرفراز فرمایا. اس میں زیادہ سے زیادہ کیوں ہوگا کہ کوئی محدث، کوئی جو ہے سیرت نگار، وہ کہہ دے گا کہ نہیں 39.5 سال سن، 39 سال 40 سال پورے نہیں سن. کوئی کہا کہ نہیں 41واں سال شروع ہو گیا سی. لیکن راؤنڈ اباؤٹ وہ جو ترتیب ہے وہ وہی رہے گی کہ آپ نے گھر سے تبلیغ شروع کی، اپنے جو امیڈیٹ سرکل تھا اس سے تبلیغ شروع کی، پھر بنو ہاشم کو دعوت دی، اور پھر پورے مکے میں آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے دعوت دی. یہ کیا ہے؟ یہ سیرت کی ترتیب ہے. شیطان نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں کبھی خیال آ ہی جائے گا کہ ہمیں دین کی تبلیغ کا کام کرنا چاہیے تو وہ ہمیں ادھر ادھر ڈائیورٹ کرے گا. ہم اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے، ہمیں وہ کسی دوسرے شہر جو ہے وہ جانے کی فکر ہوگی اور امریکہ جانے کی فکر ہوگی تبلیغ کرنے کے لیے. حالانکہ جو سیرت سے تبلیغ ملتی ہے وہ کیا ہے؟ اسٹارٹ ود دا امیڈیٹ سرکل، دین آؤٹر سرکل، دین آؤٹر ٹو دیٹ، اور پھر پوری دنیا کے اوپر دین کا غلبہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ شیطان نے باز نہیں آنا. اچھا، پھر کوئی تبلیغ کا کام کرے گا تو اس کو یہ ہوگا کہ بس تبلیغ کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ کرتے جاؤ، اس کے آگے نہیں. ویئرز آپ سیرت نبی کا ایک نظر میں، ایک ہے اس کے تفصیلی حصے، ایک ہے ایک نظر میں آپ سیرت النبی کا جائزہ لیں تو صاف نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن تھا، اور وہ کیا تھا؟ دین کا غلبہ. اور مکہ مکرمہ which was the capital of Arabia، اس پر دین کا جھنڈا لہرانا ہے نا. یعنی اور بہت سی چیزیں جو ہیں اس میں جب وہ اورینٹیشن خراب ہو جاتی ہے نا تو انسان بہت سی چیزوں کو غیر اہم سمجھتا ہے. مثلا میں ایک چیز کی طرف توجہ لاتا ہوں آپ کو کہ سیرت میں ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا بنو ہاشم نے. جب تک ابو طالب زندہ رہا بنو ہاشم نے یعنی آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ بھی کیا ہے؟ اس کو زمین پہ لے کے آئے. خاندانوں کا تصور جو شہروں میں ختم ہو گیا، جو آپ دیہاتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہے. آپ کسی دوست کے پاس، اس کے دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں تو کوئی XYZ ایون عورت گزر رہی ہوتا، پوچھیں یہ کون ہے تو پہلے اس کا خاندان بتائے گا کہ راجپوتاں دا منڈا ہے، یہ گجراں دا ہے.
یہ رائیاں دی عورت ہے، ٹھیک ہے نا. بعد میں اس کا نام بتائے گا، بعد میں اس کے خاندان کا تعارف کروائے گا، پہلے خاندان بتائے گا. تو وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور وہاں خاندان. اور دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ کسی خاندان کا کوئی نوجوان کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے، اس کو سب غلط سمجھیں گے کہ یہ حرکت غلط ہے، لیکن سب اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پورا خاندان. اگر راجپوتوں کا لڑکا کوئی ابنوشیس حرکت کرے گا تو راجپوت اس کے پیچھے سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور جاٹوں کا کرے گا تو جاٹ جائیں گے، رائیوں کا کرے گا تو رائی جائیں گے. یہ ہے وہ خاندانی نظام کہ ابو طالب نے آؤٹ رائٹ پروٹیکشن دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن جب ابو طالب مر گیا 10 نبوی میں، شیب ابی طالب کے بعد ابو طالب مر گیا، اب اس کے بعد ایک سٹیپ تھا کہ جو شیطان نے ہم سے omit کروا دیا. آپ کو بھی شاید پتہ نہیں ہوگا کہ پھر کیا ہوا. اب اس خاندانی نظام آج بھی یہ ہے، یعنی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ نئے نئے جو وزیر اعلیٰ بنے تھے بزدار صاحب ہمارے، ان کے والد کا انتقال ہوا تو دستار بندی ہوئی تھی نا، خاندان کا سربراہ اب عثمان بزدار بن گیا. تو ابو طالب مر گیا تو اب بنو ہاشم بغیر سردار کے تو نہیں رہ سکتا. وہ سردار جو تھا وہ ابو لہب تھا، یاد رکھیے گا. نیکسٹ سکسیسر آف ابو طالب واز ابو لہب، جو اول روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب کیا تھا، ہی واز فری فار آل، یعنی جب تک بنو ہاشم کی پروٹیکشن تھی تو ابو طالب کا کیا موقف تھا، خبردار ساڑھے مڑی نے ہاتھ لایا تھا. اب کیا تھا، ہی واز فری فار آل. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جس بیٹھک میں وہ اعلان کیا تھا اس نے، تو سیدھے باہر نکلے ہیں، صرف آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ ساتھ ہیں. اب ظاہر ہے شہر میں تو نہیں جا سکتے، تو ایک دو سرداروں سے آپ نے پناہ طلب کیا، انہوں نے نہیں دی. تو آپ گئے ہیں طائف، ایزیومنگ کہ وہاں 3 بھائی تھے اچھی ریپیوٹ کے مالک، لیکن جاگیردار جو ہوتا ہے وہ اچھی ریپیوٹ کا بھی ہو، اندر سے جاگیردار ضرور ہوتا ہے، وڈیرا ضرور ہوتا ہے. تو انہوں نے وہی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے دھکے دے کے باہر نکال دیا، اور طرح طرح کی بکواس کی وقت نہیں کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. اب اگر آپ تبلیغ کے لیے گئے ہوتے، یہاں بھی کیا ہے، یعنی ایک ڈائیورٹ کیا ہے شیطان نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے طائف گئے تھے. اگر تبلیغ کے لیے گئے ہوتے پھر اگلی بستی میں جاتے، وہاں بھی دال نہ گلتی تو تیسری بستی میں جاتے، چوتھی میں جاتے. وائی ڈیڈ یو کم بیک؟ اس لیے کہ طائف جو تھا یہ ٹوین سٹی تھا مکے کا، اور مکے کے جو اوسا کی جگیریں تھیں وہاں پر. مکہ تو خشک وادی ہے نا، وہاں بارش ہی نہیں ہوتی تو اگنا کیا ہے. تو مکے کے جو سردار تھے ان کی زمینیں وہاں تھی، تو وہ دیٹ واز اے ٹوین سٹی، مکہ ہی تھا سمجھ لیں، اگرچہ 50 میل کا فاصلہ ہے لیکن سبرب ہے. واپس آ گئے آپ مکہ مکرمہ. کیوں آئے؟ اس لیے کہ آپ کا مشن مکہ میں جھنڈا لہرانا تھا اللہ کے دین کا. اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر آپ یعنی یہ ٹوین سٹی سے باہر نہیں جا سکتے تھے، وہ تو ایک ہی شہر ہے سمجھ لیں. اس کے بعد کیا ہوا ہے، یعنی 11 نبوی میں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. تو وہاں آپ کو پریشانی ہوئی، آپ کی پنڈلیاں لہو لہان ہوئیں، آپ پر غشی طاری ہوئی، اور پھر 2 گنڈوں نے آ کر آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر کے پھر آپ کو کہا چلو یہاں نہیں بیٹھو. تو حضرت زید بن حارثہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں ایک باغ میں. وہاں جب آپ کو ہوش آیا ہے تو آپ کی زبان پر وہ شکوہ آیا ہے کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنے قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے میرا اختیار بھی ان کو دے دیا ہے، جیسے مرضی مجھے تنگ کر لیں. ٹھیک ہے، اب وہ شکوہ میرا شکوہ تو نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول کا شکوہ تھا. ساتھ ہی فرمایا ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. اب اس کے رسپانس میں معراج ہوئی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اس کو ضرورت نہیں، ہی نوز ہز جاب ویری ویل وین اینڈ ویئر ٹو ڈو سم تھنگ. اگر مجھ سے پوچھتا کہ جی میں معراج کب کراؤں تو میں تو شاید مشورہ دیتا، آپ بھی یہی مشورہ دیتے کہ پہلی وحی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، پنڈال سجتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، نام پکارا جاتا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سٹیج پہ چڑھتے، کلیپنگ ہوتی اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اب کیوں بلایا؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے نا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جیسے کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں اس کو یوں ہاتھ پھیلا کے کہہ دے میرا چاند، تو اس کے آنسو وہیں رک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ری ایشور کرنے کے لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری.
اور واپس آتے ہی یعنی 27 رجب 11 ہجری 1190 کو معراج ہوئی ہے، تو دیٹ واز دا اینڈ آف رجب. اس کے بعد 4 مہینے بیچ میں ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ 5 بندے مدینے سے بھیجے ہیں جن سے رات کے اندھیرے میں آپ نے ملاقات فرمائی ہے، ان کو تعارف کروایا ہے. وہ پہچان گئے ہیں کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے، آؤ ہم ان سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں. اگلے سال 12 آئے ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی ہے، حضرت مصعب بن عمیر کو لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید 1 سال پڑھایا ہے. پتہ نہیں کیسے پڑھایا ہے، پتہ نہیں انجیکٹ کیا تھا قرآن مجید خون میں یا گھوڑ کے پلایا تھا کہ وہ شیر بن گئے. اور اگلے سال پیشکش لے کے آ گئے مکے والوں کے خلاف، قریش کے خلاف. اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے کمٹ کر لیا اور ربیع الاول میں آپ موو ہو گئے. اب ربیع الاول میں تشریف لے جانے کے بعد آپ نے پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے ہیں. مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور مواخات قائم کیے اور یہودیوں سے معاہدہ کیا. اس کے بعد آپ نے مکے والوں کو خود چھیڑا ہے، بتایا کہ میں زندہ ہوں. انہوں نے تو خوشی منائی ہوگی، چلو جان چھوٹی، تو آپ نے بتایا ہے کہ میں مر نہیں گیا، میں زندہ ہوں، اور تمہارے تجارتی راستے میرے دائیں بائیں سے گزرتے ہیں. مکے میں اگتا تو کچھ تھا نہیں، نہ اگتا تھا نہ بنتا تھا، تو صرف ان کا پیشہ تجارت تھا، اور مینلی وہ کارگو تجارت تھی کہ جو سامان ایسٹ سے آتا تھا، یعنی ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، انڈیا سے، وہ یمن کے ساحل پہ اترتا تھا اور پھر وہاں بائی سرفیس جو ہے وہ روم کی طرف، یورپ کی طرف جاتا تھا. اچھا، قریش کو یہ پریولیج حاصل تھی کہ ان کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا تھا، کہ وہ کعبے کے متولی ہیں، پیرزادے ہیں. جس طرح یعنی ماضی قریب تک سید کوئی کسی لٹیرے کوئی بس لوٹتے تھے تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سید بھی ہے کوئی، تو وہ معافی مانگتے ہوئے اس کا گھٹنے پکڑ کر جا کے واپس کرتے تھے کہ سید بادشاہ داڑھی دعائیں کافی ہیں. اسی طرح قریش کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، یہ کعبے کے متولی ہیں. لہذا جو بھی پارٹی انہیں مال دیتی تھی ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یمن سے ادھر، تو اس کو گویا یہ انشورنس بھی ساتھ دیتے تھے، تو انہوں نے وہ کاروبار مونوپولائز کیا ہوا تھا. اب باقیوں کے لیے پیرزادے ہوں گے، مقدس ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے تو یہ نجس تھے، پلید تھے، گندے تھے، ناپاک تھے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹن کیا، یعنی اپنی مہمیں بھیجی، عام دستے بھیجے، ان تجارتی راستوں پر کھڑے کیے، اور مہاجرین بھیجے ان میں جن کو بائی فیس پہچانتے ہوں قریش کی، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں بن فلاں ہے، ٹو کنوے دیم اے میسج کہ میں تمہاری شاہ رگ جو ہے اس کو دبا سکتا ہوں. اس کے نتیجے میں قریش آئے ہیں جو غزوہ بدر ہوا ہے. اور وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قریش کو یہ دیکھا قریش نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اب نظر آ رہے ہیں، تو وہ بڑے اس پر ناراض ہوئے کہ اچھا یہ جرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے نتیجے میں وہ ایک بڑا قافلہ انہوں نے ترتیب دیا اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی ہم محمد اور اس کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مخبری ہو گئی. لہذا آپ ایک بڑے دستے کو لے کر خود قیادت کرتے ہوئے نکلے ہیں ابو سفیان کے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے. ابو سفیان اس کے سالار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا. وہ قافلہ جب آپ پہنچے اس شاہراہ پر تو قافلہ 2 دن پہلے گزر چکا ہوا تھا، اللہ کو نہیں منظور تھا. آپ نے وہی قیام فرمایا کہ واپسی تو پھڑیں گے انہوں. اللہ تعالیٰ اچھا ادھر سے کیا ہوا، جب ابو سفیان نے پیغام بھیجا کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری مدد کو پہنچو. قریش نے 2 کام کیے، ایک تو مزید تیر انداز بھیجے اس کی مدد کے لیے، اور ساتھ ہی 1000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال میں سبق سکھانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی بھیجی ہے کہ ان دونوں میں سے تم جس سے بھی لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے. ناؤ ڈیسیژن از یورس وچ سائڈ یو ہیو ٹو اٹیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے مشورہ کیا اور آپ نے غزوہ بدر میں 1000 کے لشکر سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فتح مل گئی ایز پرومسڈ. میں جو بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ ساری جو جد و جہد تھی، آپ اس میں ایک نظر میں دیکھیں وہ کیا تھی، وہ گول اورینٹڈ تھی، اور وہ کیا تھا، مکے کو فتح کرنا. ٹھیک، اس کے اگلے سال پھر 13 ماہ کے بعد غزوہ احد ہو گیا.
پھر چھوٹی چھوٹی مہمیں تو بے شمار ہیں، آپ کوئی سیرت کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی مہم ملے گی، کوئی نہ کوئی جنگ ملے گی. لیکن سن 4 ہجری میں بڑی جنگ نہیں ہوئی، اور پھر سن 5 ہجری میں ساری کسر نکلی کہ قریش 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور سارے الائز کو لے کے آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ 1 مہینہ محاصرہ کر کے راتوں رات تیز آندھی آئی، ان کے سب کچھ اڑ گیا اور وہ صبح میدان صاف ہو گیا. اگلے سال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا خواب وہی تھا کہ بیٹے پہ چھری چلا رہے ہیں. تو آپ نے کہا، اعلان کیا کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں. آپ نے اعلان فرمایا، 1400 سے زیادہ صحابہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے. اب وہاں کیا تھا کہ آگے ظاہر ہے وہاں قریش کا قبضہ ہے، وہ دشمن ہے. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا. قریش نے استادی دکھائی، بڑی اپنی طرف سے ہوشیاری دکھائی کہ ڈیلے کیا حضرت عثمان کو. ٹھیک ہے، وہ فلانا عالم بیٹھ رہے ہیں، اڈی کیڑی جلدی ہے، صبح گل کریں گے بہ کے آرام نال، اور شام کو کریں گے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے. ڈیلے کیا اور ایک خبر اڑا دی کہ عثمان شہید ہو گئے. اب یہ افواہ تھی. مزے کی بات کیا ہے، یہ افواہ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افواہوں پر عمل کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں ڈالا کہ یہ تو بڑا سیریس آفینس ہو گیا. تحقیق نہیں کی آپ نے، اور ہاتھ بڑھا دیا صحابہ کی طرف کہ بیعت کرو میرے ہاتھ پر موت کی، تم مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے. 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی. اب ان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ آبزرو تو کر رہی تھی نا. جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان تو مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، سرنڈر کیا نا انہوں نے. اور یہ کیا تھی؟ اسے قرآن مجید نے فتح مبین کہہ دیا. اب سب بات کدھر بیٹھ رہی ہے، اور اس کے 1.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. تو اصل میں آپ کی پوری جد و جہد جو ہے وہ گول اورینٹڈ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. اب اگر ہماری یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم پر بائنڈنگ ہے، تو سنت صرف حدیث نہیں ہے. سنت تو پھر احادیث بھی ہے اور سیرت النبی بھی ہے، اور وہ جو اوور آل زندگی کا نقشہ ہے، لاہ عمل جو ہے، طرز زندگی جو ہے، وہ آپ کو سیرت سے ملے گا، وہ احادیث سے نہیں ملے گا. احادیث تو یعنی نماز کی احادیث ایک محدث نے جمع کر دی اپنی ارینجمنٹ کے مطابق، لیکن آپ کی زندگی کا آبجیکٹو کیا تھا، آپ کا لاہ عمل کیا تھا، آپ کا طرز زندگی کیا تھا، واٹ ہی واز لیونگ فار، وہ آپ کو سیرت النبی میں ملے گا. اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد اللہ کے دین کے غلبے کے نقطے کے اوپر مرتکز تھی. اور اللہ کے دین میں پورا پورا داخل ہونا، اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم نے ایمان لانا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، پھر اس کے بعد دین پر عمل کرنا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر اس میں معاملات آتے ہیں، حلال و حرام آتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس سے پھر آگے بڑھ کر پھر دوسروں کو بھی دعوت دینا اس خیر کی جو انسان کو خیر ملا ہو. اور جو میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ ہم ڈاکٹرز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات جو انڈیویجولی کہنے کی ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد پھر دین کی جنرل تبلیغ ہے، اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا تن من دھن لگانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، قرآن مجید سے ایک بڑا زبردست سبق ملتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا ہے وہ مقام، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو. تنگ دستی کا ڈر کیا ہے کہ آپ فیملی پلاننگ کریں یا آپ بچوں کو مار دیں کہ ہو انہوں کھاواں گے کتا. اسی طرح ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر آج میں اسی مومنٹ مر جاؤں تو اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو مجھ سے بہتر کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے، ان کی مجھ سے زیادہ بہتر ٹیک کیئر کر سکتا ہے. یہ یقین ہم پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا. اور کتنے ہی ہمارے کولیگ ہیں کہ جو ان ینگ ایج، ان مڈل ایج، ایٹ دا پرائم آف دیئر پریکٹس مر گئے. ہم نے کسی کو روک لیا؟ وہ جو شعر ہے کہ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. ہم میں سے کوئی انڈسپینسیبل نہیں ہے اس دنیا میں.
کہ وہ مر گیا تو پتہ نہیں دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا. یہ شیطان ہی ہمیں دھوکہ دیتا ہے, کوئی یو آر ویری امپورٹنٹ, تم مر جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اور یہی چیز جو ہے ایون دیندار لوگ جو ہیں, ہماری جو دینی قیادت ہے وہ بھی اسی خبت میں مبتلا ہوتی ہے. ورنہ ایک شخص جس کو اللہ پر یقین ہو اس کو باڈی گارڈ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے ایک یہ پتا ہے کہ اگر اللہ نے میری زندگی رکھی ہے تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا, اور اگر میں مر گیا تو اللہ کا دین زندہ رہے گا. یہ دین میرا محتاج نہیں ہے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب جو ہیں وہ موجود ہوں گے تو دین کی کوئی خدمت ہوگی, اور ڈاکٹر عبدالسمیع چلا گیا تو دین شاید مر جائے گا. دین نہیں مرے گا. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. میرا اصل ایشو کیا ہے, میرا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اپنی قبر, اپنی آخرت, اپنا انجام. مجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں جو دوسروں کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کر لے. اور ہم میں سے اکثر و بیشتر مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس اولاد کے لیے کہ جو ہمیں آنکھیں بھی دکھاتی ہے آج, جو ہماری نافرمان بھی ہے, ہم اس کے لیے اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا, 9 بجے تک کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کا سب سے پہلے عزم عطا فرمائے, اور پھر ہمت عطا کرے, استقامت عطا کرے کہ دین کی باتیں سمجھ میں آ جائیں تو شیطان فوراً آتا ہے کہ جلدی سے آپ کے سامنے پرابلمز کو لے کے کہ وہ ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, اور پھر وہ جذبہ جو ہے وہ سرد پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے پہلے سمجھ عطا فرمائے, پھر استقامت دے, ہمت دے, جذبہ دے, اور یقین عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.